تو تھی وجوہات جو ہے نا کہ بچوں میں دیر سے بولنے اور چلنے کی کیا وجوہات ہیں۔ اب اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ پہلے ہم اس کی سلوشن کو دیکھتے ہیں۔ تو سلوشن یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہیلدی غذائیت سے بھرپور ڈائٹ لی جائے اور نیچرل ڈائٹ لی جائے، قدرتی غذائیں کھائی جائیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھل، سبزیاں، دودھ اور کیا کہتے ہیں گھر کا کھانا، یعنی جو ہے نا وہ بس ہیلدی ڈائٹ آپ نے لینی ہے، غذائیت سے بھرپور۔ اور اس کے علاوہ ڈیورنگ پریگنینسی کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ مشقت کا کام لیڈی نے نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ بھاری کام اور ضرورت سے زیادہ محنت طلب کام۔ نارمل کام کر سکتی ہیں، نارمل کام ان کے لیے اچھا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ محنت طلب کام جو ہے نا اس سے پرہیز کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو عورتیں پہلے سے ہی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کے بچوں کمزور ہوتی ہیں، تو ان کے بچوں میں جو ہے نا وہ ایک بچوں کی پیدائش میں خاص وقفہ رکھا جائے، خاص وقفہ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر بچہ ویکنس کی طرف جا رہا ہے یا بچے کی گروتھ میں کوئی مسئلہ ہے، تب بھی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کیا جائے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیکن اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ نہ کروائے جائیں، کیونکہ ان کی شعاعیں، ان کی ریڈیشنز بچے کے پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ ڈیورنگ پریگنینسی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، فرسٹریشن سے بچا جائے۔ ڈیورنگ پریگنینسی نو ہسبینڈ وائف ریلیشن پلیز، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد فوراً ماں کا دودھ بچوں کو پلایا جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، کیونکہ آج کل زیادہ آپریٹ ہو رہے ہیں، تو گائے کا دودھ ماں کے دودھ کا نیم البدل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بچے کو پلائیں، بجائے ڈبہ بند خشک دودھ کی بجائے وہ آپ اپنے بچے کو پلائیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا 4 ماہ تک جو ہے نا صرف ماں کا دودھ پلایا جائے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ کچھ دنوں کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا بچے کا مساج، بچے کی مالش بہت ضروری ہے، اور وہ بچے کی گروتھ میں، باڈی گروتھ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اور گرمیوں میں جو ہے بچوں کو سرسوں کے آئل کی یعنی مسٹرڈ آئل جس کو کہتے ہیں اس کی مالش کی جائے، اور سردیوں میں کوکونٹ آئل کی جائے، اور اس میں آپ السی کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور مطلب بے پناہ فوائد ہیں بچوں کی مالش، بچوں کو مالش کرنے کے بے پناہ جو ہے نا بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا جب بچہ جو ہے وہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس بچے کو جو ہے نا گھر کی بنی ہوئی سود ہضم غذائیں اس کے کھانے میں، اس کی روٹین میں شامل کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ جب بچے کا ڈینٹیشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 سے 6 ماہ کے دوران جو ہے وہ بچے کی دانت نکالنے کا جو ہوتا ہے عمل وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس دوران بھی جو ہے نا وہ بچے کو اگر ڈائریا لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈائریا لگ جاتا ہے تو بغیر انتظار کیے فوراً بچے کو جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اور اگر بچے کو ہیضے کی تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ بغیر تاخیر کے بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ یہ چیزیں یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں بچے میں بہت زیادہ ویکنس کر دیتی ہیں، بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
جو بچے جلد نہیں چلتے یا دیر سے چلتے ہیں تو ان بچوں کو اسپیشل کسی سہارے کے ذریعے کھڑا کر کے ان کی ٹانگوں کا مساج روز کیا جائے، کم از کم 10-15 منٹ روز ان کی جو ہے نا وہ ٹانگوں کا مساج اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ایسے کر کے نا اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے دیر سے چلتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے پاس ذرا ٹائم کم ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی وجہ سب سے تو یہی ہے کہ آج کل والدین جو ہے نا وہ بچوں کو، ماں جو ہے نا وہ بچوں کو ٹائم پراپر نہیں دے رہی، اور بچے جو سارا دن جو ہے نا وہ دوسروں کے حوالے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ جو بچے دیر سے چلنا سیکھتے ہیں یا جن میں یہ پرابلم ہوتی ہے، آپ ان بچوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جو ہے نا وہ ڈیلی ان کو چلانے کی پریکٹس کروائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چل لے گا بچہ، چل لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ان میں کمی ہے، وہ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں اور خود سے وہ اسٹرگل نہیں کر رہے، ماں کا کام ہے کہ وہ آبزرو کرے کہ وہ بچہ خود سے جو ہے نا وہ کوشش کم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو چلیں تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے 2-3 جو ہے نا راؤنڈ ان کو لگوائیں، تاکہ ان کی جو ہے نا پاؤں پہ اور ٹانگوں پہ جو ہے نا وہ ایک دباؤ سا پڑے۔ اس دباؤ سے پڑنے سے ایک انرجی سی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا بچے کے ساتھ آپ گزاریں، یہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے رہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ والدہ سارا دن کام میں مصروف رہتی ہے، بچہ کبھی واکر میں ہوتا ہے اور کبھی پرام میں ہوتا ہے یا سو جاتا ہے، تو بچے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی یا ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنے کاموں میں، گھر کے کاموں میں یا اپنی رسپانسبلٹیز میں بزی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ٹائم دے۔ ایسے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی ذرا اگنور ہو جاتے ہیں، وہ ماں کی توجہ چاہتے ہیں، تو ایسے بچے بھی جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے خود سے کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے بچے کی ٹانگوں کا مساج کریں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا بچے کو چلانے کی پریکٹس کروائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ بچے اکیلے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرے بچے نہیں ہوتے اور مدر سارا دن مصروف ہوتی ہے، تو بچوں کو بولنا نہیں آتا۔ ایسے میری آبزرویشن سے گزرے ہیں، اور پھر باقاعدہ مطلب وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، ایک بچہ تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی گھر میں بولنے والا نہیں ہے، اس بچے کا زیادہ ٹائم اکیلا گزرتا ہے، اس کو گیدرنگ کی ضرورت ہے، اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ تو پھر جو بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ بولیں، اپنے یہ لپس کے لفظوں کے زاویے بنا کر بولیں، اماں، ابا، ایسے، یعنی کہ بچے کو پتہ چلے کہ یہ ہونٹ کی کیسے شیپ بن رہی ہے اور کس طرح آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے بچوں کو ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر جائیں، وہ جو آپ کو ہدایات دیتے ہیں اس پر بھی عمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی توجہ بھی، اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ پھر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جو ہے نا میں آپ کو ایکسرسائز بتاتی ہوں کہ آپ صاف ستھری سی کوئی بوٹل لے لیں، چاہے منرل واٹر کی چھوٹی بوٹل خالی کر لیں پانی سے اور اس کو اچھی طرح واش کر لیں، اور وہ بچے کو دیں کہ وہ بچہ اور اس میں پھونک مارے۔ دیکھیں جب وہ بچہ پھونک مارتا ہے نا تو اس کے یہ والے مسل تھوڑے پھولتے ہیں، اور وہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹنگ پر زور پڑتا ہے، آپ کے وہ ٹنگ کے جو مسلز ہوتے ہیں نا وہ اس پہ زور پڑتا ہے، جب اس پہ زور پڑتا ہے نا تو اس پہ انرجی بنتی ہے، تو اس سے وہ انرجی جو ہے نا وہ پھر یوٹیلائز ہوتی ہے، اور وہ پھر اس سے بچہ جو ہے نا تھوڑا سا بولنے کی طرف مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس انرجی کی وجہ سے۔ تو آپ یہ ایکسرسائز بھی بچے کو کروائیں اس کے پاس بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اور بچے سے باتیں کریں، اور کبھی بھی بچے سے جو ہے نا وہ توتلے انداز میں مت بولیں،
اس طرح بچے کا ذہن چھوٹا رہ جاتا ہے. جو الفاظ جیسے ہیں اس الفاظ کی ویسے ہی ادائیگی کریں تاکہ بچے کے ذہن میں ان الفاظوں کی پکچر ویسے ہی کلیئر ہو. اکثر ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا اس کی ادائیگی طوطلے پن میں کرتے ہیں. وہ بچہ پھر طوطلا بولنا سیکھتا ہے تو یہاں ان لفظوں کی پکچر اس کے ذہن میں دیر سے کلیئر ہوتی ہے. تو جو لفظ ہیں وہ امی ہے تو امی بولیں، دودھ ہے تو اس کو دودھ ہی بولیں، اس کا کوئی دوسرا نک نیم مت رکھیں. اس طرح سے اگر بچہ بول رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس طرح سے نہیں بولیں. ہاں جی، یہ تو سلوشنز ہو گئے. اب اس کے علاوہ جو ہے میں اس کا ٹریٹمنٹ، اس میں نے آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ بھی بتا دیے، لیکن اس کے علاوہ ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے جو ہم ایسے بچوں کو دے رہے ہیں جو دیر سے بولنا اور چلنا سیکھتے ہیں. وہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی، جو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور ہر عمر کے لیے بہت زیادہ فروٹفل ہے. وہ اور سمدھا ہیلنگ کے ذریعے بچے، کیونکہ یہ ایک پازیٹیو وے آف ٹریٹمنٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک پازیٹیو انرجی ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں. اور یہ بچوں پہ بہت، کیونکہ بچے ننھے معصوم ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ بچوں پر بہت زیادہ اچھا اثر کرتی ہے اور بہت جلد اثر کرتی ہے. تو میرے بہت سے پیشنٹس جو ہیں نا، بہت سی مدرس میرے پاس لے کر آئی ہیں ایسے بچوں کے مسائل انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اور الحمدللہ آج وہ بچے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں اور تھرو سمدھا ہیلنگ انرجی انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے اور کروا رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ کامیاب، دنیا کا کامیاب ترین طریقہ علاج ہے اور اس کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہیں. اور یہ اس سے جو ہے نا بچوں کا جو ہے نا وہ باڈی جو ہے نا، وہ امیون سسٹم وہ بہت جلد سٹرونگ ہوتا ہے، ول پاور بہت زیادہ جلد سٹرونگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ جلد بولنا اور چلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ہومیو میڈیسن ہے، وہ بھی میں ہیل کر کے دے رہی ہوں، کیونکہ اور کیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ علاج کروائیں اپنے بچوں کا جو دیر سے بولنا اور دیر سے چلنا سیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی. اس کے سیشنز ہمارا انسٹیٹیوشن ہے زیل سائنسز اینڈ ریسرچ سینٹر ان کراچی، اور ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سے آپ جو ہے نا اس کے سیشنز بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور جو ہے نا تو فردر جو ہے نا آپ اپنی فیملی کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور پوری زندگی جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اگر یہ آپ خود کر لیں گے. تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی فیملی کے لیے بھی اچھا ہے یہ کرنا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ ضرور اپنے بچوں کو جو ہے نا، جو ایسے بچے ہیں جو دیر سے بولنا اور چلنا سیکھ رہے ہیں، ان کو ضرور جو ہے نا ایک دفعہ ان کے لیے یہ طریقہ ضرور آزمائیں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک کسی نیو اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.